زندہ قومیں اپنے قومی اور ملی تہوار حب الوطنی سے سرشار جوش و خروش اور والہانہ سرگرمیوں سے مناتی ہیں، اور قومی تہواروں پر اپنے ان محسنوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے جن کی جد و جہد اور لازوال قربانیوں سے وہ ان تہواروں کو منانے کے قابل ہوئے ہوتے ہیں۔ سرحدوں کے پار کی یلغار ہو یا اندرونی دہشت گردی اور خلفشار ہو، قومی سلامتی کے ادارے ہر لحظہ برسر پیکار رہتے ہیں اور ان کا مؤثر اور فوری جواب دیتے ہیں۔ ٹیم گرفت نے جشن آزادی کا دن اپنے محافظین اور محسنوں کے نام کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس سلسلے میں رابطہ کیا PMSA یعنی پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی سے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی، جو کہ سمندر میں قومی اور بین الاقوامی قانون نافذ کرنے کا واحد ادارہ ہے، جس کا قیام 1 جنوری 1987 کو عمل میں آیا، اور اقوام متحدہ کی قرارداد برائے سمندری قوانین 1982 کے مطابق PMSA سمندری ماہی گیروں کے جانی اور حقوق کی حفاظت، سمندری وسائل کی حفاظت، سرچ اینڈ ریسکیو، مصیبت زدہ متاثرین کی تلاش اور بچاؤ کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر قانونی سمندری شکار کی روک تھام، آبی حیات کے تحفظ، منشیات، دہشت گردی اور انسانی اسمگلنگ جیسے جرائم کی روک تھام، سمندری آلودگی کے تدارک اور سمندری سائنسی تحقیق کی معاونت جیسے عظیم مشن کو سر انجام دے رہی ہے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی 3 ڈائمینشنل فورس ہے، جس کے اندر بحری، فضائی اور پاکستانی کوسٹ کے ساتھ زمینی بیسز بھی شامل ہیں، جو کہ 1000 سے زائد کلومیٹر کوسٹ اور 2,90,000 اسکوائر کلومیٹر گہرے سمندر میں قانون نافذ کرنے والی فورس ہے۔ اس ادارے نے اب تک سمندر میں مصیبت زدہ 2288 سے زائد جانوں اور 169 کشتیوں کے بچاؤ کی خدمات انجام دی ہیں، جبکہ پاکستانی سمندری حدود میں سالانہ کروڑوں روپے مالیت کی مچھلی کے استحصال میں ملوث 8,480 غیر ملکی ماہی گیروں اور 1,580 غیر ملکی ماہی گیر کشتیوں کی گرفتاری کا صحرا بھی PMSA کے سر جاتا ہے۔ PMSA کی جانب سے تاحال $9 کروڑ سے زائد مالیت کی منشیات کا تدارک بھی کیا گیا ہے۔ ٹیم گرفت یوم آزادی اسپیشل شو کے لیے الصبح کراچی میں واقع پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر پہنچی۔ اس وقت میری ٹائم کی مسجد میں نماز فجر ادا کی جا رہی تھی۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ملک و ملت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، اور اختتام پر سرزمین پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں اور مناجات کی گئیں۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا راحم المساکین، یا اللہ ہمارے اس وطن عزیز پیارے ملک پاکستان کو ترقی اور استحکام عطا فرما۔ یا رب العالمین اسے امن و خوشحالی کا گہوارہ بنا۔ یا الہ العالمین جنہوں نے اس کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یا اللہ ان کی شہادت قبول فرما۔ ناظرین، جیسے آج 14 اگست کا دن ہے تو ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے دن کی تقریبات کا آغاز ہو رہا ہے MSA کے اندر، جہاں تلاوت قرآن پاک سے اور دعاؤں سے جو ہے دن کا آغاز کر دیا گیا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد، اور اب کیونکہ ٹائم ہے سلامی دینے کا، پرچم کشائی کا، تو اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس وقت تھوڑی دیر بعد فلیگ ہوسٹنگ سیرمنی کی جائے گی یہاں پہ، اور یہاں پہ باقاعدہ سے جو دن کی تقریبات ہوتی ہیں اس کا آغاز کیا جائے گا۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے جشن آزادی کے سلسلے میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ PMSA کے جوان جذبہ حب الوطنی سے سرشار قطار در قطار صف آراستہ تھے۔ تقریب میں سبز ہلالی پرچم کی پرچم کشائی کی گئی، بعد ازاں قومی ترانہ پڑھا گیا۔ پاکستان میری ٹائم کے بحری اور فضائی جہاز
برق رفتار بوٹ اور اس کے دیگر اثاثے قابل ذکر اور جدید تکنیکی صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ انہی میں سے ایک اسمال سرویلنس بوٹ کی PMSA میں شمولیت خود انحصاری کی جانب اہم قدم ہے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی جہاں ملکی خدمات مختلف انداز سے ادا کر رہی ہے، جہاں پہ اینٹی اسمگلنگ آپریشنز اور مچھیروں کے لحاظ سے ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو گہرے پانیوں میں ان کی اسسٹنس کرنا اور ان کی امداد کرنا جبکہ ان کو امداد کی ضرورت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایسی چیز ہے جس سے ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی طرف سے SSBs کا اس وقت یہاں پہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ SSBs کے لانچ ہونے کے بعد پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ایک ایسی ایجنسی یا ایک ایسا ادارہ بن چکی ہے جو خود انحصاری کی طرف جا رہی ہے، اور یہ خود انحصاری کی طرف پہلا قدم ہے کہ اس وقت ہم ڈیمانسٹریشن دیکھیں گے SSBs کا۔ یہ چھوٹی فاسٹ رسپانس بوٹس ہیں جس کو اسمال سرویلنس بوٹس بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی یہ اسمال بوٹس ہیں، اور ایسی بوٹس ہیں کہ جو بہت کوئک رسپانس دینے کی قابلیت رکھتی ہیں۔ اگر قریب میں کوئی ایسی بوٹ جو کہ فشنگ بوٹ ہو اور وہاں سے سلسلہ کوئی ڈسٹریس سگنل کا آ جائے تو ایسے میں یہ بڑی کارآمد بوٹس رہتی ہیں کہ جہاں پہ اس کے اندر میننگ کیپیسٹی بھی کافی زیادہ ہے، اس کے اندر بوٹنگ پارٹی بھی شامل ہو سکتی ہے۔ آگے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بوٹ جا رہی ہے کافی تیزی سے منیورز کر رہی ہے اپنے، اس کے ایک ہینڈل کرنا کافی آسان نظر آ رہا ہے، اور اس کی اسپیڈ کے لحاظ سے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی ڈیوریبلٹی اور اس کی تمام چیزیں دیکھتے ہوئے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے فلیٹ کے اندر یہ ایک بڑا اچھا ایک ایسٹ ہے۔ کوئی بھی اسمگلرز جو پاکستانی پانیوں کے اندر پہنچ کے اور کوئی بھی انلیگل ایکٹیویٹی کر رہے ہوں ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ بچ سکیں گے۔ یہ بیسیکلی سارے کے سارے یہ مرچنٹ شپس ہیں، یہ ٹریفک ہے بیسیکلی میرین ٹریفک جو ڈفرینٹ روٹس کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب اس وقت رواں دواں ہیں۔ جس طریقے سے ہم روڈ کے اوپر ہم ٹریول کرتے ہیں اس طریقے سے سمندر کے اندر بھی یہ جہاز جو ہیں وہ مختلف اپنی کمرشل ایکٹیویٹیز اور اپنی تجارت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ پاکستان کی سمندری حدود میں عقاب کی طرح نگہبانی پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا اعزاز ہے۔ اس غیر معمولی اور حساس کام میں PMSA کا میری ٹائم ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر ناقابل فراموش کردار ادا کر رہا ہے۔ اس حوالے سے میری ٹائم ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کے ڈائریکٹر آپریشنز کمانڈر احسان فرید نے ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کے بارے میں تفصیلی تعارف دیا۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی میں، جہاں پہ ان کا ایک کور بزنس ہے اور وہ ہے سرچ اینڈ ریسکیو کے حوالے سے کہ فشرمینس جب اوپن سی کے اندر جاتے ہیں تو ان کو اسسٹنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، یا کبھی کوئی ڈسٹریس کال ہو جائے تو اس کے حوالے سے ان کو اسسٹنٹس یا ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا ایک بنیادی ایک ڈپارٹمنٹ کہیں گے اس کو، آپس روم کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈر احسان فرید صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ابھی میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا ریجنل میری ٹائم ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کا، جہاں جو کہ ایک نرو سینٹر کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں سے ہم سرچ اینڈ ریسکیو کے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم مانیٹر کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں اور جہاں سے ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ یہ ہائیلی ریسٹرکٹڈ ایریا ہے، اس کے اندر کسی کو بھی انٹری کی اجازت نہیں ہے، ان آتھورائز کوئی بھی اس میں انٹر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے خاص طور پہ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے اجازت دی ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں آپ سب لوگوں تک پہنچا سکیں، دکھا سکیں کہ ان کی ورکنگ کس طریقے سے ہوتی ہے۔ تھوڑا سا بتائیں کیا انڈیکیشنز ہیں اور کیا کیا ہے اس کے اندر، کوئی جو لیجنڈس نظر آ رہے ہیں، جو اس کے ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، کیا چیزیں بتا رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ جیسے ہم ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی کوارڈینیشن سینٹر میں موجود ہیں اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک سی کی پکچر آ رہی ہے۔
ہماری سمندر کی حدود ہے. جیسے کہ یہ ڈاٹس جیسے کہ آپ نے بتایا ہے, یہ بیسکلی سارے کے سارے یہ مرچنٹ شپس ہیں. یہ ٹریفک ہے بیسکلی میرین ٹریفک, جو ڈفرینٹ روٹس کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب اس وقت رواں دواں ہیں. جس طریقے سے ہم روڈ کے اوپر ہم ٹریول کرتے ہیں, اس طریقے سے سمندر کے اندر بھی یہ جہاز جو ہیں وہ مختلف اپنی کمرشل ایکٹیویٹیز اور اپنی تجارت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کر. یہ جو ریڈ ہیں, کچھ بلو میں ہیں, کچھ گرین کے اندر ہیں, کچھ بلیک کے اندر ہیں, تو اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ مرچنٹ شپس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ریڈ والے جو ہوتے ہیں وہ آئل ٹینکرز ہوتے ہیں, کچھ کارگو شپس ہوتے ہیں, کچھ کنٹینر شپس ہوتے ہیں. تو ان کی کلر کوڈنگ بیسکلی اس کو انڈیکیٹ کر رہی ہے. ہمارا ایریا بیسکلی جو ہے وہ کتنا ایریا ہے. یہ آپ جو ریڈ آپ کو جو باؤنڈیڈ ایریا نظر آ رہا ہے, یہ ہمارا جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ایکسکلوسیو اکنامک زون. یہ والا جو ایریا نیچے نظر آ رہا ہے کانٹیننٹل شیلف. تو یہ کراچی سے 200 نوٹیکل مائلز جو ہے ساؤتھ کے اوپر یہ ہمارا ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے, اور فردر 350 نوٹیکل مائلز ساؤتھ کے اوپر یہ ہمارا کانٹیننٹل شیلف ہے. تو یہ پورا ہمارا ایریا جو ہے نا وہ ہماری جورسڈکشن کا حصہ ہے. اور مزید یہ کہ سرچ اینڈ ریسکیو کے حوالے سے 840 نوٹیکل مائلز کا ایریا جس کے ہم رسپانسبل ہیں. یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم سولیس کنونشن کے سگنیٹری کے حیثیت سے پاکستان کی انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہے کہ ہم نے اپنے ایریا کے اندر جو سرچ اینڈ ریسکیو کی جو کوآرڈینیشن ہے اور جو کنٹرول ہے وہ MRCC پاکستان کے ذمہ ہے اور MRCC پاکستان نے کرنا ہے. تو یہ جو ریڈ باؤنڈیڈ ایریا آپ دیکھ رہے ہیں بیسیکلی یہ کراچی سے 840 نوٹیکل مائل جو کہ ایک ہیوج ایریا بنتا ہے. یہ اس ایریا کے اندر کسی بھی قسم کا سمندر کے اندر ڈسٹریس ہو جاتا ہے, کوئی بھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, تو اس کو ہم نے رسپونڈ کرنا ہے. ایسی صورتحال کے اندر جہاں پر سی رف ہو تو کس طریقے سے آپ لوگوں نے جا کے ان کو ریسکیو کر لیا اور تمام چیزیں ممکن ہو سکیں؟ یقیناً سمندر اٹ سیلف جو کہ رف ویدر اور ایکسٹریم جو سی اسٹیٹ اور ہائی سی اسٹیٹس ہوتی ہیں, ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہوتی ہیں, وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ہماری کمٹمنٹ ہے, یہ ہمارا ریزالو ہے یہ کہ جب بھی ہمیں ڈیوٹی کے وین ایور ڈیوٹی کالس تو ہم نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. اور الحمدللہ وی ہیو بن کنڈکٹنگ سرچ اینڈ ریسکیو, اور وی ہیو سیوڈ آلموسٹ 3800 پریشس لائفز, اور ہم نے مور دین 300 ویسلس کو ہم نے ریسکیو کیا سمندر کے اندر. کیا جو فشنگ بوٹس ہوتی ہیں جو ہمارے اپنے ماہی گیر ہیں, ان کی بوٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی آپ تک موجود ہوتی ہے, اور اگر کسی کو ہم پن پوائنٹ کرنا چاہیں تو کیا اس کو پوری طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, یہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کیا قواعد ہیں اور کس اسٹیٹ میں ہے وہ؟ بالکل. جو فشنگ ویسلز کے ریلیٹڈ آپ نے سوال کیا ہے, ان کی مانیٹرنگ کے لیے ہم نے انڈیجنسلی ڈیولپ ہمارا ایک سافٹ ویئر ہے جس کو ویسل انفارمیشن سسٹم کہا جاتا ہے. اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس مور دین 25,000 ہمارے پاس رجسٹرڈ بورڈز کا ڈیٹا موجود ہے, اور ان کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں کہ اگر ہم اس کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس فشنگ بورڈ کے ریلیٹڈ تمام قواعد موجود ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں تو یہ ایک رجسٹریشن نمبر ہے, اس رجسٹریشن کے بعد اس بورڈ کا نام ہے, اس بورڈ کے نام کے بعد کب رجسٹرڈ ہوئی, اور اس بورڈ کی ابھی لوکیشن کیا ہے کہ یہ کہاں پہ وہ پائی جاتی ہے, اس کا انجن نمبر وغیرہ کیا ہے. پکٹوریل آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اس کا پکٹوریل ویو بھی کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو آنر ہے, آنر کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی اس کے اندر آتی ہیں کہ اس کا آنر کون ہے, اور یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی بلیک لسٹ ہسٹری تو نہیں ہے, اس فشنگ بورڈ نے کوئی بینڈ نیٹ یوز تو نہیں کیا, کوئی ایسا تو نہیں کہ رجسٹرڈ نہیں تھی. اگر کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کے لیے کوئی ایلین بورڈ ہمارے پانیوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کس طریقے سے ہوتی ہے اور آگے اس کے اوپر فردر کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں, ذرا بتائیں. جی بالکل. سمندر کے اندر جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان انلیگل ایکٹیویٹیز کو بھی کرب کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسٹس ہیں, ہمارے پاس شپس ہیں, ہمارے پاس ایئر کرافٹ ہیں جن کو ہم ریگولرلی ڈپلائے کرتے ہیں, اور وہ ہماری سمندری سرحدوں کی ہمارے جو ایریا ہے اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں, اس کو مانیٹر کرتے ہیں. اگر اس کے اندر اگر کسی بھی قسم کی اگر کوئی ایسی سسپیشیس ایکٹیویٹی ہمیں اگر نظر آتی ہے تو اس کو فوری طور پہ اپریہینڈ کیا جاتا ہے, جس میں ہم اینٹی نارکوٹکس آپریشن کرتے ہیں, اینٹی اسمگلنگ آپریشنس کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری ایک ہسٹری ہے کہ جس میں ہم نے بہت زیادہ ریسنٹ پاس میں بھی ہم نے کامیابی کے ساتھ ہم نے نارکوٹکس اور لیکر اور ان کو ہم نے ان کی بسٹنگ کی اور ان کو ہم نے اپریہینڈ کیا. اس وقت ہم موجود ہیں پسنی میں, اور یہاں پہ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی ایک کوسٹل بیس ہے. 090 پہ جو ہے نا کوئی کائک ہے, اس پہ جو ہے نا 3 بندے ہیں, اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. دیکھو کیا مسئلہ ہے, اپنی کائک جو ہے نا اسٹارٹ کرو اور جاؤ جلدی سے. ایک فشرمین بوٹ کو ریسکیو کیا گیا, اور ریسکیو کرنے کے بعد جی ٹی کے قریب لے کر آ گئے اس کو.
میری ٹائم ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر میں تفصیلی جائزے کے بعد ٹیم گرفت نے رخ کیا میری ٹائم کی کوسٹل بیسز کا۔ پاکستان میری ٹائم 5 کوسٹل بیسز پر مشتمل ہے، جن میں گوادر، پسنی، اوڑماڑا، کیٹی بندر اور کراچی فش ہاربر شامل ہیں۔ کوسٹل بیسز سے میری ٹائم کے جوان سمندری حدود میں ہونے والی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہنگامی صورتحال میں ریسکیو آپریشن کرنا ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، جیسا کہ کچھ عرصے قبل سمندر میں ایکسکلوسیو اکنامک زون یعنی خصوصی اقتصادی حدود میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، جس میں ایک مال بردار جہاز ساحل سمندر سے تقریباً 190 ناٹیکل مائل دور سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ ڈوبنے والے جہاز کے سارے عملے کا تعلق سیریا سے تھا، جو کہ بھارت سے صومالیہ کی طرف جا رہا تھا۔ پی ایم ایس اے، پاکستان نیوی اور مال بردار جہاز کی کوششوں کے نتیجے میں عملے کے 15 ارکان کو بچا لیا گیا۔ ریجنل میری ٹائم ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر قائم ہے، جو کہ 24/7 سمندر کے اندر کسی بھی قسم کی ڈسٹریس کو رسپونڈ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ تو یہ اطلاع ہمیں 9:50 پہ ملی اور اس اطلاع کے ملتے ہی پاکستان نیوی کا ایک ہوائی جہاز، جو کہ پہلے سے فضائی نگرانی کے مشن پر مامور تھا، مطلوبہ جگہ پر بھیج دیا گیا اور ساتھ ہی پی ایم ایس اے کے ایک اور ہوائی اور بحری جہاز کو فوری طور پر بھی روانہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ میری ٹائم اینٹی نارکوٹکس کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں، جس میں تاحال متعدد کامیاب آپریشنز کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک بڑا واقعہ حشیش سیزر آپریشن کا ہے، جس میں 2700 کلو گرام حشیش پکڑی گئی تھی، جس کی مالیت 820 ملین بتائی گئی تھی۔ اس آپریشن کے دوران اسمگلرز نے شواہد چھپانے کے لیے کشتی کو آگ لگا کر توجہ ہٹانے اور اس آپریشن کے ناکام بنانے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ میری ٹائم کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ اس نے تمام اسمگلرز کو بھی بحفاظت حراست میں لے لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ 2700 کلو گرام حشیش بھی قبضے میں لے لی۔ ٹیم گرفت بلوچستان کے ہنگول نیشنل پارک پہاڑی سلسلے سے گزر کر تقریباً 360 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد پہنچی پاکستان میری ٹائم کوسٹل بیس پسنی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پسنی میں اور یہاں پہ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی ایک کوسٹل بیس ہے اور اس وقت ہم جے ٹی پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ جو ایکٹیویٹی کی جاتی ہے وہ پسنی کے جتنے بھی فشرمین ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہیں اس کوسٹل بیس کے اوپر اور جے ٹی کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کرانے کے بعد یہ دن بھر کا ان کا ایک ٹینیور ہوتا ہے کہ سن سیٹ پہ انہوں نے واپس آنا ہوتا ہے اور اسی لحاظ سے ان کو چیک بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بوٹ مس ہو گئی ہو یا اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا ہو تو یہاں پہ پی ایم ایس اے کے جوان موجود ہوتے ہیں اور وہ ان کو اوپن سی سے ریسکیو کر کے لے کر آتے ہیں۔ یہاں پہ جو افسران موجود ہیں جے ٹی پہ وہ جو دن کی بنیاد پہ مطلب روزانہ کی بنیاد پہ اپنی چھوٹی بوٹس کے اندر جا کے فشنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے قواعد ضرور یہاں پہ جمع کرتے ہیں۔ کیا کیا چیزیں یہاں پہ لکھی جاتی ہیں یہ بتائیں ذرا۔ جو بھی بوٹ سی میں جاتی ہے سب سے پہلے ہم اس بوٹ کے آنر کا نام لکھتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا جو ناخدا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، این آئی سی نمبر، اس کے اوپر کتنا کرو جا رہا ہے، ان کے موبائل نمبر، کس ٹائم آؤٹ ہوئی ہے وہ اور کس ٹائم اس نے واپس آنا ہے، اس سلسلے میں جتنی بھی انفارمیشن اس کی ہوتی ہے ہم اس میں اپنے پاس انٹر کرتے ہیں ایز اے ریکارڈ۔ 090 پہ جو ہے نا کوئی کائک ہے، اس پہ جو ہے نا 3 بندے ہیں، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، دیکھو کیا مسئلہ ہے، اپنی کائک جو ہے نا اسٹارٹ کرو اور جاؤ جلدی سے۔ ان کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ جتنے بھی فشرمین یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں وہ کیونکہ یہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا کے جاتے ہیں، باقاعدہ سے اجازت لے کے جاتے ہیں، ان کو ایک ٹوکن نمبر ایشو کیا جاتا ہے، اسی لحاظ سے یہاں پہ ابھی ایک کال آئی ہے کہ ہماری بوٹ خراب ہو گئی ہے۔ ناظرین، ابھی جو کال آئی تھی اس طرف ہم جا رہے ہیں اور وہاں پہ کشتی پھنسی ہوئی ہے، کوئی اس کے اندر ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا ہے تو جا کے ابھی پی ایم ایس اے کے جوان وہاں آن بورڈ ہوں گے اور پھر اس کے بعد اس کا جو مسئلہ ہے وہ دور کر کے اس کو ریسکیو کر کے جے ٹی تک لے کر آئیں گے۔ اچھا، ابھی آپ لوگ کیا اس کو کیوں قریب ہے تو کیا ایسے ہی ٹو کر کے لے جائیں گے؟ جی، یہاں پہ کیونکہ اتنا زیادہ ڈیپ نہیں ہے، پانی شیلو ہے، تو دیکھیں گے ہم جو ہمیں ایزی رہے گا اس کو ہم یہ کریں گے کبھی ٹو کر کے، کیونکہ اتنا مشکل نہیں ہے، یہاں پہ ٹو کریں گے اور ان کو ساتھ لے جائیں گے جٹی تک۔
ناظرین یہ ایک ڈیمونسٹریشن آپریشن تھا جس کے تحت ایک فشرمین بوٹ کو ریسکیو کیا گیا اور ریسکیو کرنے کے بعد جیٹی کے قریب لے کر آ گئے اس کو، اور اس کو کیونکہ قریب تھا کہ اس وجہ سے ٹو کر کے لے کر آئے ہیں، ورنہ اکارڈنگلی اگر کوئی ان کو اور کوئی ایسی ٹیکنیکل پرابلم فیس کر رہے ہوتے کہ وہاں پہ ان کے انجن کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا ہوتا ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہو گئی ہوتی تو وہ اسی لحاظ سے اکارڈنگلی ان کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ پاکستان میری ٹائم پسنی بیس کے آفیسر انچارج لیفٹیننٹ عبد الرحمان نے ٹیم گرفت کو پسنی بیس کی خدمات کے بارے میں بتایا۔ جو میجر ایکٹیویٹیز ہم یہاں پر روز برابر کرتے ہیں وہ تو سب سے پہلے یہ کہ ہم یہاں کی فشنگ کو کنٹرول کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں سے ان یا آؤٹ ہوتے ہیں ان کا پورا ڈیٹا رکھتے ہیں اپنے پاس۔ سیکنڈلی جو میجر اس کا ٹاسک ہے اس بیس کا کہ اپنی illicit ایکٹیویٹیز کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرنا، انٹیلیجنس گیدرنگ، تمام طرح کی ایکٹیویٹیز جس میں نارکو یا کسی بھی قسم کی گڈ اسمگلنگ جو ہو رہی ہے اس کے ڈیٹا کو اکٹھا کرنا تاکہ فیوچر میں اس بیس کو بہت زیادہ افیکٹو کیا جا سکے تاکہ یہ ایکٹیویٹیز کو فیوچر میں روکا جا سکے۔ سیکنڈلی یہ بیس یہاں پر موجود ہے تو اس نے ایک ایمبولینس اپنے پاس رکھی ہوئی ہے جس کے تحت یہ یہاں کے بیمار لوگوں کو سویلینس مراد کہ وہ ماہی گیر ہیں یا نہیں ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی کیس آئے ان کو وہاں اپنی بیس میں لے کر آنا، ان کو میڈیکل اسسٹنس دینا، اور دین ان کو اگر کسی بڑے ہسپتال میں جیسے کہ گوادر یا رومارا درمانجہ میں شفٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی اسسٹنس دی جاتی ہے ان کو یہاں۔ ٹیم گرفت نے رخ کیا پاکستان میری ٹائم کی ایک اور اہم بیس گوادر کا۔ گوادر بندرگاہ اپنے حسن اور جغرافیائی اہمیت کی بنا پر عالمی توجہ کا مرکز ہے اور سی پیک منصوبے میں بھی اسے غیر معمولی حیثیت حاصل ہے، اور میری ٹائم کی گوادر کوسٹل بیس بھی اسی بنا پر غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، اور اس بیس کا قیام جولائی 1992 میں عمل میں آیا۔ گوادر بیس سے بھی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام میں قابل ذکر خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں۔ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں گوادر میں، میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی ایک بوتھ ہے جہاں پہ مختلف جو فشرمین ہوتے ہیں ان کی انسپیکشن ہوتی ہے، باقاعدہ سے انسپیکشن ہونے کے بعد یہاں پہ اپنے قواعد جمع کراتے ہیں، ڈاکیومنٹس کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنے کرو ممبرز اور جو تمام انہوں نے رجسٹریشن وغیرہ اپنی کروائی ہوئی ہوتی ہے اپنے CNICs وغیرہ کے ساتھ اپنے کرو ممبرز کی جتنی بھی رجسٹریشن ہوتی ہے وہ تمام چیزیں یہاں پہ ان کے پاس جو پرمٹ ہوتا ہے کہ کتنی دیر یہ سی پہ رہ سکتے ہیں اور فشنگ کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں یہاں پہ رجسٹر کی جاتی ہیں باقاعدہ سے سافٹ ویئر کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری طرف جہاں پہ ان کی بوٹس کھڑی ہوتی ہیں، فشنگ بوٹس کھڑی ہوتی ہیں، ان کی بھی انسپیکشن کی جا رہی ہوتی ہے اور ان کو بھی باقاعدہ سے انسپیکٹ کرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی لیگل نیٹس وغیرہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ ابھی یہاں پہ باقاعدہ سے لوگ موجود ہیں اور اپنے قوائف یہاں پہ اندراج کرا رہے ہیں اس سسٹم کے ذریعے سے جو کہ کنیکٹ ہے میریٹائم سیکیورٹی ایجنسی ہیڈ کوارٹر کے ساتھ جو کہ کراچی میں موجود ہے۔ یہاں پہ تمام چیزوں کے قواعد جمع ہونے کے بعد ہی کوئی بھی فشرمین سی پہ جا پاتا ہے۔ اس بورڈ کو سرکل کیا جا رہا ہے، باقاعدہ انہوں نے اینکر بھی ڈالا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا ہے کہ ان کی بورڈ یا تو خراب ہو گئی ہے، ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے۔ سمندری وسائل ہیں ان کی حفاظت، مچھروں کی جو ماہی گیری کے لیے جاتے ہیں ان کی حفاظت پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی حکومتی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے۔ ٹیم گرفت اس وقت موجود تھی گوادر پورٹ پر جہاں پر ویزا انفارمیشن سسٹم کے تحت ماہی گیروں کی اندراج کا عمل جاری تھا کہ PMSA کو سمندری حدود میں ایک مشکوک کشتی کی اطلاع موصول ہوئی جس پر PMSA نے فوری کارروائی کا فیصلہ کیا۔ ناظرین اس وقت جو ایک سسپیشس بورڈ کی اطلاع تھی تو اس طرف جا رہے ہیں اور کیونکہ وہ ان آئیڈینٹیفائڈ کھڑی بھی ہے، اس کی کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس اطلاع پہ ہم لوگ یہاں تک پہنچے۔ ناظرین اس وقت ہمارے ہیڈ کے اوپر جو بورڈ ہے وہ سسپیشس بورڈ آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے اور چینل سے بہت زیادہ دور نہیں ہے لیکن دونوں FRBs اس کی طرف جا رہی ہیں۔ بورڈ کے بالکل الانگ سائڈ اب آ چکے ہیں، یہاں پہ جو فشرمین ٹائپ کے نظر آ رہے ہیں لوگ، ابھی انہوں نے
سرنڈر کر دیا، ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں. اس وقت جو آپریشنل پروسیجر ہے اس کے مطابق اس بورڈ کو سرکل کیا جا رہا ہے. باقاعدہ انہوں نے اینکر بھی ڈالا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا ہے کہ ان کی بورڈ یا تو خراب ہو گئی ہے، ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. تو یہ جا کے دیکھیں گے. ابھی ووٹنگ پارٹی آن بورڈ ہو جاتی ہے تو پھر صحیح سے ایک سچویشن کلیئر ہو سکے گی. ناظرین یہاں پہ اس وقت آن بورڈ ہو چکے ہیں اور آن بورڈ ہونے کے بعد کوائف چیک کیے جا رہے ہیں، معلومات لی جا رہی ہے. ابھی آپ لوگ کتنی دیر سے یہاں پہ کیوں کھڑے تھے؟ کل سے کھڑے ہم بندر سے نکلے، ہمارا انجن خراب ہو گیا. ایک جالا کیا ہے ہم نا، انجن ہمارا خراب ہو گیا ہے. ابھی ہم اس لیے انجن خراب ہے اس لیے سر یہاں پر کھڑے ہیں. انجن کے لیے سر انجن خراب ہے. آپ سے رابطہ کیوں نہیں، آپ نے کسی اور سے رابطہ کیوں نہیں کیا یا ایم اے سے رابطہ کیوں نہیں کیا جو آپ وہاں پہ رجسٹر کرا کے آئے ہیں اپنے آپ کو؟ جی ہاں سر، ہم نے رجسٹر کرایا، مالک کو بتا دیا، مالک نے ہمیں آگے بتا دیا ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا. ابھی مالک کو ہم نے بتا دیا سر کہ ہم کل سے ادھر کھڑے ہیں. ایک جالا کیا ہوا ہے، باقی ہم کل سے کھڑے ہیں. ناظرین کے جو تمام ڈاکیومنٹس ہیں وہ بھی چیک کیے جا رہے ہیں. دیکھا جا رہا ہے کہ ساری چیزیں ویلڈ ہیں ان کے پاس کہ نہیں. ناظرین اس وقت آف بورڈ ہو چکے ہیں اور اس کشتی کو ابھی ان کو بول دیا گیا ہے کہ اینکر ہی اپنا اوپر کر لیں. جیسے ہی اینکر اوپر کر لیتے ہیں دوسری والی جو بورڈ ہے ایف آر بی وہ آ کے ان کو ٹو کروائے گی اور ان کو ریسکیو کر کے جے ٹی تک لے جایا جائے گا. ناظرین روپ کو اب تقریباً سیکیور کر دیا گیا ہے اور سیکیور کرنے کے بعد ایف آر بی اس فشنگ بورڈ کو لے کر اور جے ٹی کی طرف روانہ ہونے والی. انہوں نے اپنے مالک کو تو بتا دیا تھا اس بات بارے میں کہ ان کی بورڈ خراب ہو چکی ہے، لیکن میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جو آفس ہے اس تک ایمرجنسی نمبرز تک رابطہ نہیں ہو پایا تھا ان کا. اور خود میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے ان سے جو ان کا سافٹ ویئر ہے اس کے ذریعے سے اس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن رابطہ کیونکہ نہیں ہو پایا. اس کی وجہ سے ووٹنگ پارٹی وہاں پہ پہنچی ہے اور اس کو سسپیشس قرار دیتے ہوئے اس کو باقاعدہ سے پورا انسپیکٹ کیا گیا ہے. تمام قوائف ان کے پورے تھے تو ان کو اب ریسکیو کر کے جے ٹی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. کوسٹل بیسس کے بعد ایک اور اہم ترین ادارہ ایویشن کا ہے جو پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے ساتھ اپنی بھرپور خدمات سر انجام دے رہا ہے. اس حوالے سے سیکنڈ ان کمانڈ لیفٹیننٹ کمانڈر ایویشن عباس حسن نے اپنے ادارے کی خدمات بیان کی. بیسیکلی وی آر دا آئیز آف پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی. جو ہمارا ایریا آف رسپانسبلٹی ہے، ہمارے پاکستان کی جو ایکسکلوسو اکنامک زون ہے، اس کے اندر ہمارا ایئر کرافٹ مختلف ایئر بیسز سے آپریٹ کرتا ہے اور اس میں سرویل کرتا ہے. اس سرویلنس کے دوران ہمیں کسی بھی قسم کی انلیسٹ ایکٹیویٹیز ہمیں نظر آتی ہیں، جیسا کہ ڈرگس اسمگلنگ، ہیومن ٹریفکنگ یا نارکوٹکس کی اسمگلنگ ہو رہی ہو، تو وہ ہم اپنی سرفیس یونٹس کو رپورٹ کرتے ہیں اور سرفیس یونٹس ان کو جا کے اپریہینڈ کرتی ہیں اور سکسیزفلی آپریشن کے بعد ہم لوگ اپنا واپس اپنی ایئر بیس پہ لینڈ کرتے ہیں. ہمارے ایریا آف رسپانسبلٹی کے اندر کوئی بھی فشرمین یا مرچنٹ ویسل کسی بھی ڈسٹریس کال کو ہم نے مانیٹر کرنا ہے اور ہم نے ان کی اسسٹنس کو پہنچنا ہے. ٹیم گرفت نے ضروری سمجھا کہ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کیپٹن شاہد جلیل سے ملاقات کی جائے. ملاقات میں ڈپٹی ڈی جی کیپٹن شاہد جلیل نے میری ٹائم کی خدمات کے بارے میں بتایا. پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی 1 جنوری 1987 کو مارج وجود میں آئی تھی، جس کی ذمہ داریاں پاکستانی سمندری حدود کے اندر جو سمندری قوانین ہیں ان کے نفاذ اس کے ذمہ لگا تھا، جس کے لیے پارلیمنٹ سے 1994 میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ایکٹ پاس ہوا، جس کے تحت ہم جو کور ہماری ٹاسک ہیں اس کے اندر سمندری حدود کے اندر جو سمندری وسائل ہیں ان کی حفاظت، مچھیروں کی جو ماہی گیری کے لیے جاتے ہیں ان کی حفاظت، اس کے علاوہ سائنٹیفک جو معلومات ہیں پاکستان کی سمندری حدود کے اندر یا ان کی تحقیق ہے، اس کے سلسلے میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی جو حکومتی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے. پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا جو سب سے بڑا
مینڈیٹ ہے، اس میں سرچ اینڈ ریسکیو ایک بہت بڑا ایک عمل ہے جو کہ ہم کرتے ہیں سمندر کے حدود میں. اس کے لیے 840 ناٹیکل مائل کا ایریا ہمارے ذمہ ہے جو کہ انٹرنیشنل ریگولیشنز کے تحت پاکستان میریٹائم سیکورٹی ایجنسی کے حوالے کیا گیا ہے. مہر تاباں ہر روز ایک نئے عزم کے ساتھ نکلتا ہے اور ایک نئی داستان لے کر غروب ہو جاتا ہے. جشن آزادی کی تقریبات کے ساتھ ہی آج کا سورج بھی غروب ہونے کو ہے. پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی روایت کے مطابق جشن آزادی کی تقریبات مکمل ہوتے ہی PMSA کے ہیڈ کوارٹر سے لے کر تمام تر جہازوں اور کشتیوں سے قومی پرچم کو روایتی طریقے سے اتارا گیا. فلیگ لوئرنگ سیرمنی ہو رہی ہے، مختلف شپس پہ جو فلیگ لوئرنگ ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے. حالت جنگ کی تیاری حالت امن میں کی جاتی ہے. پاکستان کے حفاظتی ادارے جذبہ حب الوطنی سے سرشار ایک روشن اور طاقتور مستقبل کی نوید سنا رہے ہیں. روز و شب سرحدوں کی حفاظت پر موجود محافظ حفاظت پر مامور ہیں. یہی وجہ ہے کہ عوام پاکستان سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. ٹیم گرفت جشن آزادی کے اس پرمسرت موقع پر افواج پاکستان اور تمام سیکیورٹی اداروں کو عوام پاکستان کی جانب سے سلام پیش کرتی ہے. پاکستان زندہ.